جاندی نہیں دنیا فرشتیاں نو بیان کردیاں حضور دے سامنے سنی بیان کرے گا کہ وہ بھی حضور دے امتی حضور دے غلام نے اللہ دی طرف مامور نے انہاں دی ساڈی نظر دے اندر ساڈے واسطے ضروری ہے فرشتیاں دی عزت و احترام لیکن فرشتیاں واسطے ضروری ہے محمد عربی دی غلام اللہ تعالیٰ مینوں دانو صراط مستقیم دا راہی بنائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین آپ آباد رہو اور حضور دی محبت شاداب رہو حضرت اور نے آپ نو عالمانہ انداز نال واقعہ معراج دی مختلف جہتاں تو روشناس کروایا ہے عالم دین دا اپنا طریقہ ہوندا ہے انہاں دا اپنا انداز گفتگو ہوندا ہے انہاں نو علم دی شریعت دی حدود اور قیود دے بارے معلومات ہوندیاں نے اس دے اندر رہ کے وہ پھر تواڈے نال مخاطب ہوندے انہوں نے یقیناً اپنا عہدہ اور فرض منصبی نبھایا ہے چند گزارشات آہ کر بھی آپ دی خدمت پیش کرے گا ویسے میں حیران ہاں میں 3 محفلاں بیان کر کے آ گیا تو تسی اجے بیٹھے ہو حالانکہ میرا مائنڈ تھی کہ ہن ٹر گئے ہونے نے
لیکن تسی بڑے بہادر لوگ ہو اور بہت جم کے بیٹھے ہو. اللہ پاک تہانے اس کا اجر عطا فرمائے. اور اے جو محفل پاک دی انتظامی ہے ماشاءاللہ انہاں نوں بھی اللہ برکت دے. بڑا خوبصورت طریقے نال انہوں نے اس کا ارینج کیتا ہے. بعد دعا ہوئے گی, لنگر بھی ہے, لنگر بھی ہوئے گا. ٹھیک, سبحان اللہ. تو آپ حضرت سماعت کیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحفہ دین نال محبت ودی. تحفہ دین نال محبت. اگر تہاڈا مائنڈ ہوئے کہ کسی بندے نال میں اپنی محبت ودھاواں, ان تحفہ دے کے ودھا لا. اور حضور نے فرمایا گھٹ ملن نال محبت ودی, وقفے نال ملیاں بھی محبت ودی ہے, اور تحفہ دتیاں بھی محبت ودی ہے. تو پھر دوستی دا تقاضا ہے, جتھے پیار ہوئے دا تقاضا ہے کہ بندہ انہاں دے وطن وچ ملک وچ جائے نا, تو پھر وہ اپنے علاقے دی کوئی اچھی چیز, سوغات, مشہور چیز گفٹ دے دیں کہ اے جناب لے جاؤ, اب پچھلے نو دے وے. پرانے دور میں بندے شادیاں کرتے سن, اس ویلے لوگ گھراں میں شادیاں کرتے سن, ہفتہ پہنا منجیاں کٹھیاں کرتے سن, وہ بسترے کٹھے کرنے, پرانے آنا انہاں رانا, مٹھائی نکلن لگنی تے شادی شروع ہونی, تے آخر تے عمر جدو جان لگ دیا ہے نا. اور اس کا ایک بڑا سماجی ایفیکٹ ہوندہ سی انہاں شادیاں دا, کہ جڑے لگتے لیندے دور دور ہوندے آئے نا, انہیں ٹیلی فون یا ایسا سہولتاں میسر نہیں سن, وہ سارے کٹھے ہوندے آئے, پرانیاں یاداں تازہ کردے آئے, ایک دوسری دے دکھ سکھ ونڈدے آئے, گلے شکوے کردے آئے, تے مڑ ایک واری کٹھے ہو جاندے. ہن تے بھائی شادی نہیں ہوندی, حال حال ہوندی. حال وچ بس جاؤ جٹ تے حال حال کرو تے کر, میں فلانے حال جا رہا, میں فلانے حال جا رہا, وہ اتنے جٹ کو پتہ نہیں کی کر دیں اپنے آپ گھر. شادی دا وہ جڑا کلاسیکل ماحول سی نا, وہ تقریباً ہن ختم ہو گیا, ہن جدت آ گئی. اس ویلے جڑے پرانے بندے بیٹھے نے, انہاں نوں پتہ ہونا ہے کہ جدوں پھر شادی ختم ہوندی سی نا, تو مٹھائی نال دیندے ہیں کہ یار کوئی جی رہ گیا ہے تے شادی دا کچھ حصہ اوندا واسطے بھی لے جائے. میرے تے تواڈے نبی تشریف لے گئے سن معراج تے اللہ پھر محبوب نو آن لگیاں فرمایا بھئی سونیا تسی معراج تے آئے ہو, امت دی معراج نال لئی جاؤ. بھئی نماز نو معراج ہی آکھیا نا حضور, کہ نماز مومن دی امت واسطے معراج. ایک اور گل کرنا, کسی بیلی کو جائیے نا, پھر تحفہ لے کے جائیے, وہ پھر باہر ملتے ہیں تے مثلاً اسی جانے چاول لے جانے یا کنو لے جانے, آج کل موسم وہ رکھ دیو باہر گیٹ, پھر میں اتنے جو ملتے ہیں تو اتنے رکھ دینا, ان گھر والے چک لین گے, بندہ اندر ٹر جائے, گھنٹہ دو اندر رہے, چاہے کھانا جو ہوئے وہ کر کے نکلے نا, تے جو اتنے گیٹ تے ہی پے ہو تے لے جان والے دا دل ٹوٹ جا جاندا ہے, بے شاید تحفے دی قدر نہیں ہوئی, کہ نہ وہ کوئی پرواہ نہیں کی. میں اپنی بڑی محبت نہ لے کے آیا. انہاں امتیو حضور نماز لے کے آئے جے, ہن تسی ویکھ لو کتھے رکھنی جے. توجہ ہے کہ نا عزیزان من, میرے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو روزے دے رہے ہیں اللہ, تو روزے عطا کر رہے ہیں, اور اللہ فرما دینے یا ایھا
ایمان والے جدو اذان ہو جائے، اذان ہو جائے، صدا ہو جائے، بندے سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھیے سجدے لمبے کریے تو مالک راضی ہوتا ہے تو ٹھیک سمجھتے، لیکن میں سمجھنا جدوں آواز آتی ہے نا حیا علی الصلاۃ تے بندہ جتھے ہوئے اتنے کام چھڑ دے تے اس گل تے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ امام مالک تے گواہ لوہار رہندا سی تو مر گیا، حضرت نو راتی خواب وچ ملیا تے آپ نے فرمایا اللہ جنت دتی ہے، اس نے کہا جی دتی ہے، فرمایا کیڑے عمل تے؟ اس نے کہا جی میں انج دا ہتھوڑا چاہیا سی مارو سا لوہے تے، ادو آواز آئی ہے اذان دی، میں جی ایتے نہیں ماریا، میں ایتے رکھ چھڑیا، ہن مالک دی آواز آ گئی ہے ہن اے مڑ کراں دا تے مینوں اس گل تے معاف کر چھڑیا سی، تو میری آواز دا احترام تے کیتا ہے۔ عزیزان دی وقار اللہ فرماندے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ ترجمہ کر رہا ہوں، مولانا موجود نے، اللہ فرماتا ہے مفہوم ہے وے جدو اذان ہو جائے شٹر تھلے کر کے مسیح تل بھجنا چاہیے ہے۔ جڑا میں ترجمہ کیتا ہے نا مسیح تل بھجو، اے تسی بعد پوچھ لیا کسی مولوی صاحب تو بھائی اے بھجن دی گل آئی آن دی آئی ہے، میں مبالغہ تے نہیں کیتا تے جو نہ کیا نہ دوان میں بھجن دی گل وچ ہے فسعو دوڑو تے موڑ سمجھیا ہے بس کام ایڈا ضروری ہے جس تو آندے نے دوڑ کے آؤ، کیونکہ نارمل حالات اس نے کسی نہیں نہ آندے دوڑ کے آؤ، کوئی ضروری شے ہوئے ضروری کام ہوئے تے اسی آنا بھج کے آئی ہے کہ نا۔ عزیزان من تیرا تے میرا رب فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ بندے سمجھتے ہیں بخیر تے بھلائی ہن کوئی سکیم نکلے آوے نا، گورنمنٹ اعلان کرے بھئی ایس چوک وچ ساڈے وچ یورپ دے ویزے دینے نے اٹلی دے فری، ادو چوکی تھی لین بن جانی ہے بامے ادھی رات، ادو خان کا ڈوگرا تھی جا ٹھاک لگا، ادو مڑ بلوچا ایدے واہ کوئی نہیں تے پٹ پانڈیاں دے گھر بھی چھڑنے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سوال ہے میں ایڈا بھیڑ کیڑی گل تے ایڈا رش کیوں پایا جے؟ انہاں کہا جنوں ویزا لب جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ دا مطلب ہے تینوں ویزے والی کامیابی تے یقین ہے، آ جڑی مسیتوں آواز آندی ہے حیا علی الفلاح کامیابی علی آ اندے تے تین جے پورا ایمان نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے سنیا محبوبہ انہاں لوگاں نو دسو اے میرا سونا نبی کل ما عند اللہ، ایک منٹ رکو تھوڑا جا پیچھے لگو، اللہ فرماتا ہے انج دا بندہ ہے اے تو بانگ ہوئے نا تو گاہ کا آ جائے، بندہ ہے جدا ہے کہ تو اذان ہوئے وہ تو گاہ کا آ جائے تے تو آنکھیں میں دیتی جائیں بندہ آندہ ہے مڑ جا لینے آنا بھائی صاحب تو سا فوقیت دیتی تجارت نو اللہ دے ذکر دی یہ منظور نہیں، دوجا نمبر نہیں چاہیے، سائیں نمبر پہلے تے رکھنا چاہتا ہے، دوجے نمبر تے نہیں بیلیاں ہو کے جانا ہے نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا
تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين اللہ فرماتا ہے تو سمجھے دکان وچ روٹی ہے، تو سمجھے کھیت وچ روٹی ہے، بزنس وچ روٹی ہے، نو بھائی صاحب روٹی رب دی عطا ہے، اللہ دی عطا ہے۔ جیڑا بندہ نماز ویلے بزنس کرتا ہے نا وہ اللہ راضی نہیں کر رہا۔ آپ دی توجہ ہوئی؟ بھائی تھوڑا جا غور کرنا چاہیے۔ ابا سد مارے تے اسی آکھے کھلو جاؤں دے پیا من گاگ بوتا لین دے، استاد سد مارے، مرشد سد مارے تے اسی آکھے کھلو جاؤ، وہ راضی نہیں رہندے تو تے اللہ ہے۔ شکر کر تیری روٹی نہیں بند کرتا، وہ کریم ایڈا ہے، نہیں تو کام ساڈے انج دن میں روٹی بند کر دے۔ پیارے عزیزو، آپ جس راستے تے سارے چلتے ہو نا، اکثر لوگ کیونکہ اور میں ایک اور گل کرنا، جڑے تسی کو نماز پڑھ پاندے ہو نا تسی کلے جنت جاؤ، دوجیاں بھی آکھیا کرو بھی آؤ بھائی جنت چلو۔ بات بندے سمجھتے ہیں کہ نیک بندے نو تے اولیاء اللہ دین دی گل کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو آکھیا کر دوجیاں بھی نماز پڑھو، ہو سکتا ہے تیرے آنکھیاں جیڑا پڑھے وہ دی پڑھی تے تو بخشی جائیں۔ دعوت دین دیندیاں رہنا چاہیے، نیکان بھی دینا چاہیے، گناہگاران بھی دعوت دین۔ مثلا ایک بندہ داڑھی نہیں آپ رکھی تو وہ نہ آکھے بندیاں نے داڑھی رکھو، پھر جیڑا نماز پڑھتا ہے وہ تے آکھے کہ بھائی میں پڑھیا تو بھی پڑھیا۔ جیڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ نہ آکھے دوجیاں پہ جھوٹ نہ بولیا کرو، لیکن جیڑا آپ نہیں بولتا وہ اس گل دی دعوت تے دے لوے نا دوجیاں بھائی یار کوئی نہیں میں بولتا تے میرا بھی گزارا ہوتا پھر نہ بولیا۔ یعنی جو کم تسی معصوم نہیں تبلیغ کرنی ہون معصومین دی تبلیغ نہیں ہونی، ہوں ساڈے ورگیاں بندیاں تبلیغ کرنی ہے، تواڈے ورگیاں جنہاں وچ غلطیاں ملتیاں بھی ہیں لیکن دوجیاں نہ دیا رہنا چاہیے۔ بابے آندے نے سہلے بھی بنو اور مسلح بھی بنو، اچھے بھی بنو تے لوگاں اچھائی دی دعوت دینے والے بھی بنو، دم دونوں کم کرنے چاہیے۔ لہذا جدو اذان ہوئے آپ دی اٹھیا کرو کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھرے والے نے بھی آکھیا کرو، بیلیاں بھی آکھیا بازار باجی آ جاؤ کچھ نہیں ہوندا۔ اچھا کچھ بندے اس بنڈ تے رہندے اے بند کر کے مسیتے گیا نا گاہکا میرے کو آنا شابا بھائی تیرے اتو نہیں ویندا کہ کتا بھی ہے جڑا گاہ گلدا ہے۔ اے بھائی صاحب مہربانی کرو تسی 10 گھنٹے دکان کھول کے زور تے اثر دیاں نمازاں دے 10 منٹ بند پڑھ 20 بن جان، ادھا گھنٹہ بن جاندا ہوئے تے 10 گھنٹیاں نال جے باجی تسی نہ رجے اس تے نال بھی کوئی نہ رجنا ہے، ایویں مغالطہ ہی ہے۔ جٹا پانی لایا ہوں میں کھیت چھڑ کے کی جگہ آواں بھائیا جتھے ہیں منہ تے کعبے ال کر چھڑ بھئی ویکھ لین سائیں بہادری لوا چھڈی سجدے نہ آ سکدا۔ مقصد ہے نا باذان ہوئے تو تیرا رخ پھر جائے، تیرا روح قبلہ ہو جائے، روح منہ تیرا کعبے ال ہو جائے تو اس سے ادا تے سائیں راضی ہو جانا ہے بھی پھر گیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا منہ پھیر
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور تو جتھے بھی ہیں اوتھے ہی زمین اللہ پاک کیتی ہے، تو دے جلوے ہر تھان تے نے، تو منہ کعبے ال کرن دی نیت کر لا، اللہ تیری اوتھے ہی قبول تے کرے گا، حاضری دلوا۔ عزیزان من، میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، میرے حضور سرکار اگے جویں علامہ صاحب کہندے نے حضور اوتھے ٹر گیا جتھے مکان کوئی نہ، لیکن باجی نماز اللہ اوتھے تحفے چ دتی ہے جتھے وجود شے ہی نہیں رکھدا، کیونکہ ایک روحانی سلسلہ ہے، یہ ٹھوس شے نہیں، یہ روحانی چیز ہے، عالم روحانیت تو آئی ہے اور یہ روح طاقت دیتی ہے۔ عزیزان من، میرے حضور ہوتے نے جتھے مکان نام دی شے ہی کوئی نہیں، میرے آلہ حضرت فرماندے نے وہی لا مکان کہ مکین ہوئے، وہی لا مکان۔ حضور ہوتے ٹر گئے جتھے کوئی شے نہیں، ایک ایسا مقام ہے جن ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا، میرے جیسا آدمی۔ پھر بڑی بچ کے گل کرنے ہیں، گل بھی سمجھ آ جائے تو وہ بھی کچھ نہ۔ وہی لا مکان کہ مکین ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، وہی لا مکان۔ میرے حضور تے میرا رب، اللہ فرماندا ہے ثم دنا، میرا نبی اللہ دے نیڑے ہویا جتنا حضور دی شان دے لائق سی، فتدلا، مڑ اللہ حضور دے قریب ہویا جتنا اللہ دی شان دے لائق ہے۔ اگا اسی نہیں جان دے، ساڈی سوچ تے کھلو گئی بھی حضور اللہ دے نیڑے ہوئے، اللہ حضور دا نیڑے ہوئے، پتہ نہیں پھر کتنا نیڑے ہوئے، پتہ نہیں کتنے کرو قرب وچ گئے۔ اللہ فرمایا فکانا، متجسس طبیعت نو اللہ پاک نے کچھ ٹھہراؤ دین واسطے ایک مثال بیان کی تھی، فرمایا فکانا قاب قوسین۔ آپ اگر ریاضی پڑھیے تو آپ کو قوسین کا پتہ ہونا ہے، اگر نہیں پڑھی تو جس لئے جب کی پائی دی ہے تسی تے میں آپ بازو آنج کری دیں ان قوسین ستے لو پاجی ہون آگی جے سمجھ کے نہیں جائے گی۔ میں یہ نہیں آکھیا با اللہ حضور نو جب کی پائی ہے، انج میں نہیں آکھیا، انج کی میں آکھا جب بھی بانا آستے جسم درکار ہے، وہ اللہ تا جسم ہے نا، پر اللہ یہ آکھے فکان قاب قوسین۔ آج میں ایسی پنجابی چاہنا نا بھئی انج سمجھ لو بھئی میں ہے کمان ہے، جو میں کمان دے دو سرے۔ حضرات دی وقار، اچھا تسی اے بیلی کسے سجن نو جفی پائی ہو گئی، جدو اے پھر بازو کری دینے تو پچھو کتھے رکھی دے امر تو اے ایتھے نہیں ہونا پھر ہیں، میں نہیں پتا، میں نہیں دس سکتا، پر حضور فرمانے نے فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّا، اللہ دا دست قدرت میرے دو کندیاں دے درمیان، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّا، وہ دی ٹھنڈک میں سینے اے دے بچلے سان محسوس کی تھی۔ حضرات اچھا یہ دا مطلب ہے پھر اینج سی فرمایا نہیں، اجے عقل دا کوڑا نہ دونا۔ ثم دنا، پہلی منزل، فتدلا، دوسری منزل، فکانا قاب قوسین، یہ میں کمان دے سرے قوسین ہوں دیئے۔ تیسری منزل ہے
اتنے تک دس کے فرمایا بس کر جا ہن کہ تینوں سمجھ نہیں آنی او ادنا ہن نزدیکیاں دے فاصلے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اعلی حضرت نے گل کی بٹھائیے 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 عزیزان من میرے اعلی حضرت نے کیا کمال تے لطف نال گل سمجھائیے فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے کسی دا نام نہیں لیا با فلانے ڈالی کسی ہستی دا نام نہیں لیا اے اعلی حضرت یہ نہیں آکھیا با حضور باما پائیاں نے اتنا فرمایا با اللہ باما پائیاں نہیں فرمانے نے فتردہ اللہ فرمانے نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ حضرت فرمانے نے فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی ہو جائے راضی مطلب یہ کہہ لو بھئی بیلی ناراض ہوئے یا غمگین ہوئے یا اداس ہوئے مڑ اینج کر کے گلے نہ لا لی دینا تیار کدھا بھی خیر آئیے ایسی ہیں تو جی پتر ہوئے بیلی بیٹھا ہوئے تو وہ کچھ ہے منگدہ ہوئے تو پھر انہوں آکھے میں ٹھہر جا دینے آتے وہ روس پوے مڑ بھی انہوں گلے نہ لا کے آکھے دے اچھا جی میں آن نہیں کر دیا اے پتر نو آکھے رہا اچھا جو شے لینی ہے وہی لے دینے آن جی میں تو آکھے آن جو پتر کر رہا میں اپنے پتر نو جانا بھئی جی میں تو آکھے ان جا کھانگے پتر نو راضی جو کرنا ہے پتر توجہ ہے عزیزان من اللہ اللہ نبی نبی اللہ خالق حضور مخلوق نے حضور ساجد نے تے اللہ مسجود ہے لیکن بھائی صاحب انہی گل یاد رکھنا اللہ قدیم حضور حادث نے بھائی صاحب لیکن انہی گل یاد رکھنا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ فرماتے نے فتردہ نے ڈالی باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت پیارے ساتھیوں پیارے عزیزوں میں بڑی محبتاں والے ہو اور بڑے پیار آڑے ہو آگے تسی واقعہ معراج سن لیا ہے میں برکت واسطے چند جملے بولے نے اللہ حضور دی معراج دا صدقہ سانو معافیاں دے چھڑے بھائیو آخری جملہ بول رہے ہیں ایڈے قرب وچ جا کے میرے حضور سانو مڑوی یاد رکھیا ہے تاتے آنے امتی امتی لب پہ جاری رہا اے ساڑا مقام بیکھو بس ساڑیاں گلنا کتھے بھی ہوں دیاں نے امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ شب اسرا کی دولا پہ دائم درود نوشائے
बज़्म जन्नत पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिद। मेरे रब्बा अपने महबूब दा सदका ऐ प्यार वाले बेली सारे आए ने हजूर दे मिराज दा सदका सारे बेलियां दी हाज़री बीमारां नूं सेहत नहीं भुखियां नूं रिज़्क नहीं बे औलाद नूं औलाद अल्लाह सोने तंग दस्तां दी तंग दस्ती जो जो इरादे संगी अपने दिल में रखते हैं अल्लाह सोने वो पूरे। कुछ बेलियां दुआ वास्ते आख्या अल्लाह असी गुनाहगार जे बंदे तेरे अगे दुआ करने कबूल कर अल्लाह अपने नबी दा सदका सब भाइयों दी प्यारियां दी हाज़री अपना करम अपना फजल इन्हां संगियां दे नाल या मौला करीम अपने नबी दा सदका हजूर सरकार दी मिराज शरीफ दा सदका जिन्हां बच्चियां ने मेहनत की खर्च किया इंतजाम किया उन्होंने नजर साढ़े एक मस्जिद दे साथी ने वो अलील ने या अल्लाह उन्होंने इंतजामिया के अफराद विचों ने बड़े अच्छे साथी ने या अल्लाह उन्होंने सेहत कामिल अजला उन्होंने अपनी रहमत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल नार। ऐ अल्लाह अपने महबूब के सदका सब भाइयों दी हाज़री भाई जिन्हां को लंगर आ गया और दूजियां को कुछ वंड लिया जे ते रल के इस्तेमाल कर लिया। बैठे रहो बैठे